ناظرین آداب، خبروں میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کل ٹیچرز بھون جموں میں 68ویں آل انڈیا کوآپریٹو ہفتے کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ جموں کشمیر انتظامیہ کوآپریٹو تحریک کو نچلی سطح پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ خواتین اور نوجوانوں کو کوآپریٹو کی ترقی میں سہولت اور معاونت فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ سرکار کا مقصد ہر پنچایت میں لوگوں کو ضروری مدد مہیا رکھنا اور پرائمری ایگریکلچر سوسائٹیوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے، جس سے زرعی اور اس سے وابستہ شعبوں میں قرضہ فراہم کرنے کے لیے خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اس سے چھوٹے اور پسماندہ کسانوں کو فائدہ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوٹی میں 52,000 سے زیادہ سیلف ہیلپ گروپ کام کر رہے ہیں اور امسال مزید 11,000 سیلف ہیلپ گروپ قائم کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مدھیہ پردیش کے اپنے دورے کے دوران آج وہاں جدید اور بہتر بنائے گئے رانی کملاپتی ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کیا۔ رانی کملاپتی ریلوے اسٹیشن کا نام گونڈ مملکت کی بہادر اور نڈر ملکہ کملاپتی کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہ مدھیہ پردیش میں عالمی درجے کا پہلا ریلوے اسٹیشن ہے۔ سرکاری نجی ساجھیداری طریقے سے تیار کردہ اس اسٹیشن میں عالمی درجے کی جدید سہولتیں موجود ہیں، جس میں خصوصی طور دیویانگ جنوں کی آمد میں آسانی کا بھی خاص خیال رکھا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں کورونا کے کیسوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے اور پچھلے کئی دنوں سے بارہمولہ، بڈگام، کپواڑہ، گاندربل اور جموں ضلع میں بھی کورونا کیسوں میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق سری نگر ضلع سب سے زیادہ متاثرہ ضلع بتایا جاتا ہے اور اس ضلع میں لگ بھگ 700 کیس سرگرم ہیں۔ بارہمولہ اور بڈگام میں بھی سرگرم کیسوں میں اسی طرح اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ سری نگر نے کیسوں میں اضافے کے مد نظر کئی علاقوں کو کنٹینمنٹ زون قرار دیا ہے اور مزید علاقوں میں بھی باریک بینی سے نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ کووڈ کے بڑھتے کیسوں کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کیے جا سکیں۔ ادھر بارہمولہ ضلع میں کووڈ کیسوں میں اضافے کے پیش نظر کل 2 علاقوں کو کنٹینمنٹ زون قرار دیا گیا ہے، جہاں لوگوں کی آواجاہی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جموں کشمیر میں کل کووڈ کے 174 نئے مثبت معاملات کی نشاندہی ہوئی ہے، جن میں سے 150 کشمیر صوبے جبکہ 24 جموں صوبے سے ہیں۔ دریں اثنا
107 کورونا مریض صحتیاب بھی ہوئے ہیں، جبکہ اس دوران 2 افراد کی موت بھی واقع ہوئی ہے۔ ملک میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 1,12,01,00,000 سے زیادہ بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 57,43,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق ملک میں کووڈ سے صحت یابی کی شرح 98.26% تک پہنچ گئی ہے، جو گزشتہ برس مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ ہے۔ اس وقت ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,35,000 ہے۔ شوپیاں کے ڈپٹی کمشنر سچن کمار نے کل ضلع کے کئی دور دراز علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زین پورہ میں R&B کی طرف سے تعمیر کیے جا رہے انڈور اسٹیڈیم کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ ایجنسی سے تاکید کی کہ وہ تمام ترقیاتی پروجیکٹ مقررہ مدت کے اندر مکمل کریں تاکہ ان کے فوائد عوام تک پہنچ سکیں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کل چشم شاہی، پرے محلہ، آرمواری سے مہجور نگر اور اس کے ملحقہ علاقوں میں ایک خصوصی صفائی ستھرائی مہم کا اہتمام کیا گیا۔ مہم کی نگرانی چیف سینیٹیشن آفیسر نے کی۔ بھارت کے 52ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے لیے ورچوئل طریقے سے رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ یہ بھارت کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول ہے۔ فلم ساز اور فلموں کے شائقین IFFI.gov.org اور DFF.gov.in پورٹل پر اندراج کرا سکتے ہیں۔ 9 دن تک جاری رہنے والا بھارت کا 52واں بین الاقوامی فلم فیسٹیول اس مہینے کی 20 تاریخ کو گوا میں شروع ہوگا۔ ناظرین، اس خصوصی بلیٹن سے فی الحال ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔